بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں کہ اسکول کے بچے یا کالج یونیورسٹیز کے بچوں کو تو ریفرنسز یا ڈیٹا مواد وغیرہ مل جاتا ہے انٹرنیٹ سے، لیکن ہمارے جو مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں یا علماء کرام ہوتے ہیں، عالمات ہوتی ہیں بچیاں، ان کو بہت سارا ڈیٹا یا بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ پر نہیں ملتی، اور اگر ملتی بھی ہیں تو اس کی طرف سے جو ہے عام طور پر یہ والی چیز آتی ہے سامنے کہ اس کا کچھ الفاظ میں گڑبڑ کبھی کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے، یا پھر حوالے کے اعتبار سے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بہت اہم چیز بتانے جا رہی ہوں، لیکن اس کے اوپر کلی اعتماد نہیں کرنا، یہ میں جو ہے وہ بالکل واضح کر رہی ہوں، مینشن کر رہی ہوں کہ اس پر کلی اعتماد نہیں کرنا، بلکہ اس کے مرجع کو ضرور دیکھنا ہے۔ مرجع کو ضرور دیکھنا ہے کس طریقے سے؟ یعنی بعض مرتبہ ہمیں کسی حدیث مبارکہ کی ضرورت ہے یا کسی خاص موضوع پر احادیث کی ضرورت ہوتی ہے، اب وہ ایک ہی جگہ پر وہ والی اس موضوع کی احادیث ڈھونڈنا یا ملنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، الا یہ کہ ہم کتاب کی طرف رجوع کریں، کتاب لے کر بیٹھے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری پہنچ میں کتاب نہیں ہوتی، یا ہم کہیں گھر سے باہر یا دور ہوتے ہیں اور کتاب گھر میں رکھی ہوئی ہوتی ہے، ہم فوری طور پر نہیں دیکھ سکتے، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لیکن پھر وہی بات کہ اگر آپ کو یہاں سے جو بھی ڈیٹا ملتا ہے تو اس کا مرجع آپ نے دیکھنا ضروری ہے، تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے مشکوک روایت یا مشکوک جو یعنی انفارمیشن ہے، تعلیم ہے، وہ آپ آگے نہ پھیلا سکیں۔ تو چیٹ جی پی ٹی جہاں پر کالج یونیورسٹیز کے بچوں کے لیے بہت اہم ہے، وہیں پر مدرسے کے بچوں کے لیے بھی بہت اہم ہے، اور چیٹ جی پی ٹی اب جو ہے مدرسے کے بچوں کے لیے بھی اسی طریقے سے کام کرنے لگا ہے۔ یعنی مدرسے کے بچوں سے مراد یہ ہے کہ عربی میں، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اردو میں، انگلش میں جس طرح سے کام کر رہا تھا، یہ عربی میں بھی اسی طریقے سے کام کرنے لگا ہے کہ ہم اس سے ڈیٹا کلیکشن، کانٹینٹ رائٹنگ اور بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا کلیکشن کے لیے کیا ہے؟ مثال کے طور پر مجھے کل کی بات ہے کہ میں اس پر ریسرچ کر رہی تھی بیٹھی ہوئی، تو میں نے یہاں پر لکھا، دیکھیے جیسے میں آپ کے سامنے کرتی ہوں سارا تجربہ، تو آپ کو بتاتی ہوں کہ مثال کے طور پر کسی بھی موضوع پر ہمیں کوئی احادیث چاہیے یا کسی بھی موضوع پر مواد چاہیے، تو ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں یہاں پر عربی میں لکھتے ہیں مثال کے طور پر ماذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الکذب، ٹھیک ہے، عن الکذب۔ اب عن الکذب، اب یہ جو ہے نا، ہم مثال کے طور پر ہمیں کوئی موضوع لکھنا ہے یا کوئی مقالہ تیار کرنا ہے، اس کے اندر جھوٹ کے بارے میں ہمیں بہت ساری احادیث چاہیے، تو ہمیں ایک جگہ بہت ساری احادیث کا جمع کرنا ہے، ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم یہاں سے ڈیٹا کلیکشن کر سکتے ہیں۔ ماذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الکذب، ہم نے یہ لکھ دیا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو ہے لکھنا شروع کر دے گا، چیٹ جی پی ٹی ہمارے سوال کا جواب دینا شروع کر دے گا۔ دیکھیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو کہ جھوٹ کے بارے میں ہیں، ان کے بارے میں آنا شروع ہو گئی ہے۔ دیکھیں نمبر کے ساتھ، نمبر 1 یعنی حدیث نمبر 1 ہے جس میں جھوٹ سے بچایا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے، پھر حدیث نمبر 2 ہے، پھر حدیث نمبر 3، حدیث نمبر 4۔ اب یہاں پر ہمیں مثال کے طور پر اور چاہیے تو ہم اس کو مزید بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ری جنریٹ رسپانس کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں، یہاں پر ہمارے پاس 4 احادیث آ گئیں، اور یہاں پر نیچے تھوڑا سا جو ہے ایک عبارت بھی آ رہی ہے کہ یہ احادیث ایسی ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جھوٹ کو شدت سے انکار کیا ہے، جھوٹ کو شدت سے منع کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خطرات سے، اس کے نقصانات سے ڈرایا ہے، بچایا ہے انسان کو، اور انسان کو، مسلمانوں کو سچائی پر ابھارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پوری۔ اب مثال کے طور پر ہمیں یہ نہیں چاہیے، یا یہ والی ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، ہم لکھ چکے ہیں، ہمیں اور چاہیے، تو ہم ری جنریٹ رسپانس بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ری جنریٹ رسپانس جیسے ہی ہم کریں گے، اب یہاں پر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ہونا شروع ہو جائیں گی، جس طرح کی احادیث ابھی آئی تھی، اب ذرا سی تبدیلی کے ساتھ، کیونکہ انگلش میں تو مواد ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس میں تبدیلی کے ساتھ آنا شروع ہوتا ہے۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ پورا ہی مواد تبدیلی کے ساتھ آ رہا ہے، یہ دیکھیے یہاں پر یہ جو عبارت ہے، یہ عبارت بھی تبدیل ہو گئی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکثیر من الاحادیث التي تحث على الصدق وتحذر من الكذب ومن اہم ما قاله عن الكذب، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہ جن میں جو ہے یہ دیکھیں ایاکم والکذب، یہ یعنی آگے مزید الگ احادیث آ رہی ہیں، پہلے جو آئی تھیں ان سے تبدیلی ہو کر آ رہی ہے، یعنی ان کے علاوہ آ رہی ہیں، تبدیلی سے مراد ان کے علاوہ آ رہی ہیں، اور یہاں پر آپ کو ریفرنسز بھی مل رہے ہیں۔ یہ دیکھیے رواہ البخاری و مسلم، اور یہ والی رواہ مسلم،
بہت اہم چیز ہے، بہت اہم ہے یہ اس میں کہ آپ اس کو دیکھنے کے بعد بخاری اور مسلم سے ایک مرتبہ کنفرمیشن بھی کر لیں. کچھ احادیث تو یہاں پر دیکھیں ایسی ہوتی ہے جو ہم نے زاد الطالبین سے، مشکات سے یاد کی ہوئی ہوتی ہیں، جو زاد الطالبین میں جیسے یہ ان الصدق یہدی الی البر، یہ والی جو حدیث ہے یہ زاد الطالبین میں ہم نے یاد کر رکھی ہے. تو اس حدیث کو تو ہم مطلب نہیں بھی دیکھیں اگر کہیں پر جا کر، لیکن جو احادیث آپ نے کبھی پڑھی نہیں ہیں تو ان کو بہتر یہ ہے کہ ان کو دیکھ لیں، یعنی مراجع کی طرف دیکھ لیں. اچھا اب میں یہاں پر یہ کرتی ہوں، ابھی یہ مکمل ہو جائے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اگر ہمیں یہیں سے مرجع چاہیے ہو، مرجع یعنی ریفرنس چاہیے ہو، تو ہم یہیں سے ریفرنس کس طریقے سے مانگ سکتے ہیں اس سے، اور آیا یہ ہمیں ریفرنس دیتا ہے یا نہیں. کیونکہ انگلش میں تو یہ ریفرنسز دیتا ہے، انگلش کا اگر ہم کانٹینٹ اس سے کسی بھی قسم کا لکھواتے ہیں تو یہ ریفرنس دیتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ریفرنسز دیتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ رسپانس یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو رسپانس ملا ہے یہ رسپانس آپ کے لیے کیسا ہے، آپ اس کو فیڈ بیک دے سکتے ہیں یہاں پر. اچھا کنٹینیو جنریشن میں دیکھیں ری جنریٹ تو یہ ہے کہ یہ سارا ڈیلیٹ ہو کر دوبارہ جنریٹ ہوگا اور نیا مواد جنریٹ ہوگا، اور کنٹینیو جنریشن سے یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اوکے ہے، 3 آ گئی اور ہم مزید بھی چاہتے ہیں تو ہم کنٹینیو جنریشن کر دیں گے. تو اب دیکھیں مزید مواد جنریٹ ہونا شروع ہو گیا اور یہ آخری اس کی لائن ہے. اچھا اب میں یہاں سے کرتی ہوں مراجع، مراجع لی هذه الاحادیث. ٹھیک ہے، مراجع لی هذه الاحادیث ہم یہ اس وجہ سے لکھ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے مراجع چاہیے، یعنی یہ احادیث کہاں کہاں سے ہیں. یہ دیکھیے صحیح بخاری یعتبر، صحیح بخاری من اہم المصادر الحدیثیت فی الاسلامی، یعنی اس نے مراجع دینا شروع کر دیے کہ صحیح بخاری سے اس کا مرجع ہے، صحیح مسلم سے مرجع ہے، سنن ابی داؤد سے ہے، جامع الترمذی سے ہے. سبحان اللہ، میں سمجھتی ہوں سنن ابن ماجہ سے بھی ہے. اچھا کوئی حدیث اس میں ابن ماجہ کی بھی ہوگی اور ابن، تو یہ دیکھیے کتنی بہترین، یعنی اس کی عربی دیکھیے، اس کا مرجع دیکھیے، سیکنڈز میں آپ کو جو ہے وہ جواب مل رہا ہے. لیکن ان کے اوپر ہم نے مکمل طور پر، کلی طور پر تکیہ نہیں کرنا، کیونکہ بہرحال یہ ایک بوٹ ہے، بہرحال یہ ایک مشین ہے، مشین میں غلطی ہو سکتی ہے. کتب میں الحمدللہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے ہمارے پاس، تو کتب سے ان کے جو اصل مصادر ہیں، اصل مراجع ہیں، ان میں دیکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ کتب ہیں. تو کتب انسان کو برکات بھی حاصل ہوتی ہے، کتب سے انسان کو بہت ساری رحمتیں اور بہت ساری برکات حاصل ہوتی ہیں. تو کتب تو انسان کو دیکھنا بہت ضروری ہے. یہاں سے یہ ہے کہ کبھی ارجنٹ بنیاد پر آپ کو بہت ساری چیزیں ایک ہی جگہ جمع کرنی ہے تو اس صورت میں آپ یہاں سے لے سکتے ہیں، پھر ان کو ایک ایک مرتبہ ان کے اصل مراجع اور مصادر سے دیکھ لیں اور دیکھ کر کنفرم کر لیں. اچھا اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک مضمون لکھ کر دیا جائے، مضمون لکھ کر دیا جائے موضوع عن الصدقی. ٹھیک ہے، ایک مضمون ہو، ایک موضوع ہو، موضوع مضمون کو کہتے ہیں، ایک مضمون ہو، مقالہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں، مقالہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ ہو صدق کے بارے میں، سچائی کے بارے میں. تو یہ دیکھیے یہاں پر آپ کو لکھنا آنا چاہیے، بس سرچ کرنا آنا چاہیے. آپ کو سرچ کرنا آتا ہے تو آپ کو یہ بہترین جو ہے وہ جواب دے گا. سرچ کرنا نہیں آتا تو ظاہر ہے کہ یہ پھر اپنے اعتبار سے، کیونکہ اس کو سمجھانا پڑے گا آپ کو کہ آپ چاہتے کیا ہیں. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ یہ میں لیپ ٹاپ سے کر رہی ہوں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس موبائل ہوتا ہے لیپ ٹاپ سے نہیں ہوتا، تو ان کو کیا کرنا ہے میں اس کا بھی بتا دیتی ہوں حل، کہ آپ کو اپنے موبائل سے کروم براؤزر میں جانا ہے. ٹھیک ہے، کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، آپ کو اپنے موبائل سے کروم براؤزر میں جانا ہے. میں اس کو دیکھ لیتی ہوں، یہ مستقل جو ہے جنریٹ کر رہا ہے موضوع. دیکھیں موضوع یعنی مضمون لکھ رہا ہے، یہ باقاعدہ پورے مضامین جو لکھے جاتے ہیں وہ لکھ رہا ہے یہ. اور یہ ایسا ہوگا کہ کہیں نہیں ہوگا، مطلب کہیں نہیں ہوگا سے مراد یہ بالکل نیا لکھتا ہے. ہم کنٹینیو جنریشن کر دیتے ہیں، یعنی ہمیں لگتا ہے کہ ابھی یہ کم ہے اور ہونا چاہیے، اور یہ جملہ تو ابھی ادھورا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کنٹینیو جنریشن کر دیتے ہیں، یہ اور جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اتنی دیر میں ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہمیں موبائل سے یہ کام کرنا ہے تو ہم کس طرح سے کریں گے. موبائل میں ہم نے اپنے کروم براؤزر پر جانا ہے. کروم براؤزر پر ہم نے لکھنا ہے چیٹ جی پی ٹی. چیٹ جی پی ٹی لکھیں گے، جیسے ہی اوپن اے آئی کے نام سے ویب سائٹ آئے گی، یہ دیکھیں میں یہاں پر لکھ کر دکھاتی ہوں، چیٹ جی پی ٹی اوپن ویب سائٹ، یہ جنریٹ ہوتا جا رہا ہے. ہم اگلے جو ہے اس کو ٹیب میں چلے جاتے ہیں اور میں یہاں پر لکھتی ہوں چیٹ جی پی ٹی. یہ دیکھیے صرف چیٹ جی پی ٹی لکھ کر آپ نے انٹر کرنا ہے. موبائل میں کروم براؤزر میں جا کر گوگل میں جانا ہے، گوگل میں جا کر چیٹ جی پی ٹی لکھ کر اوپن کرنا ہے. یہ ویب سائٹ آپ کے پاس اوپن ہوگی، اوپن اے آئی. اچھا اب یہاں پر آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اوپر آپ کو اس طرح سے 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہوں گے، میرے کرسر کو فالو کریں، اس طرح سے یا تو 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہوں گے یا 3 لائنز نظر آ رہی ہوں گی اپنے موبائل میں. میں اسکرین شاٹ لگا دیتی ہوں یہاں پر ویڈیو میں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے.
اپنے موبائل سے اسکرین شاٹ لے کر لگاتی ہوں، تو آپ نے اس پر جانا ہے اور جانے کے بعد نیچے آ کر دیکھنا ہے ڈیسک ٹاپ سائٹ. ٹھیک ہے، آپ نے ڈیسک ٹاپ سائٹ کو کلک کرنا ہے، یعنی جو بھی آپ ویب سائٹ کھولیں گے، ویب سائٹ کھولنے کے بعد اگر آپ ڈیسک ٹاپ سائٹ کو کلک کر دیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیسک ٹاپ سائٹ کھل جاتی ہے. یعنی جس طرح کا اس وقت میرے موبائل میں ویو، لیپ ٹاپ میں ویو نظر آ رہا ہے، سیم وہی ویو آپ کا جو ہے آپ کے موبائل میں نظر آئے گا، ڈیسک ٹاپ والا ویو موبائل میں نظر آئے گا. تو چیٹ جی پی ٹی پر جا کر جب آپ اوپن اے آئی والی ویب سائٹ کو کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو اکاؤنٹ بنانے کا آپشن آئے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے سائن اپ کرنا ہے. اب میرے پاس تو یہ دیکھیے، میرے پاس تو میں اگر اس کو اوپن کرتی ہوں تو میرے پاس تو بالکل مین پیج پر سائن اپ کا آپشن آ جائے گا، لیکن آپ کے پاس جو سائن اپ کا آپشن آئے گا یا وہ آئے گا مینیو میں. ٹھیک ہے، مینیو کا سائڈ میں، موبائل سے ہم بات کر رہے ہیں نا، تو موبائل میں سے سائڈ میں مینیو دیکھیں گے. اگر آپ نے اس کو ڈیسک ٹاپ ویو کر لیا تو بھی آپ کو مینیو یہاں پر نظر آئے گا. اس پر آپ نے سائن اپ کرنا ہے. سائن اپ کرنے کے بعد اس میں سائن اپ کرنے کے لیے صرف ایک پاسورڈ یعنی ای میل چاہیے ہوتا ہے، پاسورڈ چاہیے ہوتا ہے، اور ایک آپ کو موبائل نمبر چاہیے ہوتا ہے جس پر ایک کنفرمیشن کوڈ آتا ہے اور آپ سائن اپ کر جاتے ہیں. موبائل نمبر پر ایکٹیویشن کوڈ آئے گا اور اس کے بعد آپ کا لاگ ان ہو جائے گا چیٹ جی پی ٹی اور اکاؤنٹ بن جائے گا. بس آپ نے صرف سائن ان کرنے کے لیے اس میں اپنا ای میل اور پاسورڈ ڈالنا ہے، آپ کا چیٹ جی پی ٹی کا اکاؤنٹ سائن ان ہو جائے گا. اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، آرام سے سائن ان کر سکتے ہیں. تو سائن ان کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنے موبائل میں ہی جیسے ہی دیکھیں گے موبائل میں، تو موبائل میں آپ کے یہ پیج آ جائے گا. موبائل میں اگر آپ نے ڈیسک ٹاپ ویو کر رکھا ہے تو آپ کے پاس یہ آپشن آ سکتا ہے، آپ اس میں سے چیٹ جی پی ٹی کو لے سکتے ہیں. اور اگر ڈیسک ٹاپ ویو نہیں کر رکھا تو آپ کو پھر تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کر کے چیٹ جی پی ٹی ڈھونڈنا پڑے گا. سائن ان کرنے کے بعد شو ہوگا، یہ سائن ان کرنے سے پہلے شو نہیں ہوگا. تو بس یہاں پر آپ نے آنا ہے اور یہاں پر آپ نے آنے کے بعد اپنا جو ہے وہ جو بھی ڈیٹا ہے وہ سرچ کرنا یہاں پر شروع کر دینا ہے اس جگہ پر لکھنے کے بعد. یعنی عربی کی بورڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس. عربی کی بورڈ یا اردو کی بورڈ سے بھی ہم عربی آرام سے لکھ سکتے ہیں. کی بورڈ کے لیے اگر آپ لوگوں کو عربی کی بورڈ اور اردو کی بورڈ سیٹ کرنا نہیں آتا موبائل میں، ویسے تو تقریباً سبھی لوگوں کو آتا ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں آتا تو وہ یہاں پر کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو بہت بہترین کی بورڈ اور اس کا بہترین سا لے آؤٹ انشاءاللہ بنانا سکھا دیں گے. اپنی مرضی کا لے آؤٹ جو ہوتا ہے اس لے آؤٹ پر آپ کام کر سکتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر آپ سینڈ میسج پر لکھنا شروع کریں گے تو آپ کے پاس ڈیٹا کلیکشن ہونی شروع ہو جائے گی. کسی بھی موضوع پر آپ نے لکھنا ہے. اب ہم چلتے ہیں وہاں پر جہاں ہم اپنے چیٹ جی پی ٹی سے لکھوا رہے تھے. یہ دیکھیے کتنا بہترین اور کتنا بڑا سا اس نے موضوع عن الصدق یعنی صدق کے بارے میں ایک مضمون ہمیں دے دیا. اگر ہمیں اور لکھنا ہے تو ہم یہاں سے مزید بھی کر سکتے ہیں، یعنی مزید لکھیں گے تو اس میں مزید لکھنا شروع ہو جائے گا. مزید عربی میں لکھیں گے نا، مزید ابھی تو اردو والا کہہ رہے ہیں لیکن مزید عربی میں لکھیں گے تو انشاءاللہ مزید اس میں ایڈ ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں بہترین، یہاں سے آپ لے کر اور اس میں بہت بہترین کام کر سکتے ہیں. اور یہاں تک کہ اگر ہم مثال کے طور پر دعا، یعنی اگر آپ کو مسنون دعائیں چاہیے، دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد الطعام. ٹھیک ہے، بعد الطعام مثال کے طور پر ہم یہ لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد الطعام. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا رسپانس دیتا ہے، کیا یہ کھانے کے بعد کی دعا ہمیں لکھ کر دیتا ہے. دیکھیے بعد تناول الطعام النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو بالشکر والبرکہ ومن الادعیۃ التي قالها بعد الطعام هي الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار. یعنی یہ دعائیں ہیں جن کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کی پابندی کرتے تھے، یعنی یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے کھانا کھانے کے بعد. تو دیکھیے یہ ہمارا چیٹ جی پی ٹی ہے، بہت ایڈوانس ہو چکی ہے ٹیکنالوجی. اس ٹیکنالوجی سے بچنے، ڈرنے یا ہائے کیا ہوگا کرنے کے بجائے اس کو اپنے کنٹرول میں کریں. یعنی ہم اس کے ساتھ نہیں بہہ جائیں، یا ہم کیا ہے حدیث مبارکہ ہے نا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو قوی مومن پسند ہے. تو قوی مومن وہ ہوتا ہے جو چیزوں کے آگے ڈر نہ جائے یا ان سے جھک نہ جائے،
ان کو دیکھ کر متاثر نہ ہو جائے، ان کو دیکھ کر جو ہے اس چیز میں نہ چلا جائے کہ اب کیا ہوگا، بلکہ ان کے اوپر کنٹرول کرے، کیونکہ مومن کو اللہ رب العزت نے ہر چیز پر قابو کرنے کے لیے جو ہے اللہ رب العزت یہ پسند ہے، اللہ رب العزت کو مطلب مومن ہر چیز کے اوپر کنٹرول رکھے اور مومن ہر چیز کے اوپر قابو رکھے، ہر چیز سے اعلیٰ اور اوپر رہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں انسانوں کو کیا فرمایا ہے، اشرف المخلوقات، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے باعزت، سب سے اوپر، سب سے زیادہ اشرف. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. یعنی جو قوی مومن ہے وہ اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے اور زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک ضعیف مومن سے، کمزور مومن سے. ویسے تو ہر ایک میں خیر ہے، مومن ایمان میں ہی خیر ہے تو ہر مومن میں خیر ہے، لیکن قوی مومن کو زیادہ برتری اور فضیلت حاصل ہے ضعیف مومن پر. تو ہمیں قوی مومن بننا ہے انشاءاللہ، ٹیکنالوجی کے آگے بہ نہیں جانا، ٹیکنالوجی کے اوپر قابو پانا ہے انشاءاللہ.